ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، آخری آیت تک۔ اور بولا کہ میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھ کو راہ دے گا۔ یہاں سے پورا رکوع ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کی الگ الگ تفسیر بھی پیش کی جائے گی۔ فی الحال پورے واقعے کی خلاصی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں تو تم سے ہجرت کر کے اپنے رب کی راہ میں کسی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا۔ چنانچہ ملک شام میں جا پہنچے، وہ یہ دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے۔ سو ہم نے ان کو حلیم المجاز فرزند کی بشارت دی۔ وہ فرزند پیدا ہوا اور ہوشیار ہوا۔ وہ لڑکا اسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اس فرزند کو خدا کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ ثابت نہیں کہ حلقوم یعنی گلا کاٹا ہوا بھی دیکھا یا نہیں۔ غرض آنکھ کھلی تو اسے اللہ کا حکم سمجھے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اور اس حکم کی تعمیل پر آمادہ ہو گئی، تیار ہو گئی۔ پھر یہ سوچ کر کہ خدا جانے میرے فرزند کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اس کو اطلاع کرنا ضروری سمجھا۔ اس لیے اس سے فرمایا کہ برخوردار میرے پیارے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے، ابا جان، اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جب آپ کو خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے تو آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تعمل بلا سوچے سمجھے کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو سہارنے والوں صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ یا بطف علما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اسی آیت کی یہ تفسیر تھی۔ غرض جب دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لیٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالے، اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم شاباش شہید، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھلایا۔ یعنی خواب میں جو حکم ہوا تھا اپنی طرف سے اس کو پورا عمل کیا۔ اب ہم اس حکم کو منسوخ اور کینسل کرتے ہیں، بس ان کو چھوڑ دو۔ بس ان کو چھوڑ دیا، جان کی جان بچ گئی اور بلند درجات مزید برآں عطا ہوئے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ اور بدلہ دیا کرتے ہیں کہ دونوں جہاں کی راحت انہیں عطا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان، جس کو بجز مخلص سے کامل کے دوسرے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اسے امتحان میں پورا اترنے والے پر بدلہ بھی بڑا بھاری دیا، اور اس میں جیسا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا تھا اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، تو وہ بدلے میں شریک ہوئے۔ ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کی عوض میں دیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ ذبح کرایا گیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں آئندہ نسلوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی
کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ یہ بات نے قربانی کی کا طریقہ آئندہ نسلوں میں رہنے دیا، چنانچہ ان کے نام کے ساتھ اب تک علیہ السلام کہاں جا رہا ہے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کی دعاؤں اور سلامتی کی بشارتوں کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، ہم نے ایک انعام ان پر یہ کیا کہ ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں ہوں گے۔ وہ ہم نے ابراہیم پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، ان برکتوں میں سے کہ یہ ہیں کہ ان کی نسل بہت پھیلی، اس نسل میں کثرت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر آگے ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو بدیہ اور برائی کر کے صاف اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ سورہ صافات آیت 99 سے آخر تک۔ تفسیر معرف القرآن، عمران اسماعیل میمن، سورت گجرات، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔